बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बास विद बिजनेस। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं कि आप सुनकर आप हैरान होंगे कि किस तरह परेशानी आती है कारोबार में। और अगर कारोबार को सही तरीके न किया जाए, अगर आपकी पॉलिसी सही ना हो, अगर आपके साथ जो लेबर काम करने वाली है वो सही ना हो, या आपके साथ जो पार्टनरशिप है किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप कर लेते हैं वो बंदा ठीक ना हो, तो किन किन परेशानियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। मैं ये कहानी किसी दूसरे की नहीं, मैं अपनी ही कहानी अपनी ही ज़बानी आपको सुना रहा हूँ। 2011 में मेरे हालात बहुत ही ख़राब हो गए थे, कारोबार बिल्कुल डाउन हो गया। इतनी परेशानी थी कि बस उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मार्केट में हमारी गलत पॉलिसी, हमारी यानी ना तजर्बाकारी, ना अहली की वजह से, क्योंकि गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है, इन वजह से हमारा मार्केट में इतना पैसा हमने लेना नहीं था जितना हमने मार्केट में देना था। तो लेने वाले के पास, जिनसे हमने पैसा लेना था, उनके पास हम जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि जिनका हमने पैसा देना था वो इतना परेशान कर रहे थे कि अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। अगर कोई बंदा फ़ोन हमें करता, अगर हम फ़ोन ना उठाते 2-3 दफ़ा, तो वो हमारे घर आ जाता। बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ़ में हमने वो वक्त गुजारा। हुआ यूँ कि मेरा भाई, छोटा भाई, वो क्वेटा में काम करता था एक टेलर मास्टर के पास। तो भाई ने मुझे मशवरा दिया, भाई जान आप यहाँ आ जाएं, कुछ अर्सा आप मेरे साथ गुजारें। अगर आप इन चीज़ों से थोड़ा अलहदा हो जाएंगे, फिर आप सोचेंगे कि आपको क्या करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करके जिन लोगों के पैसे देने आप वो पैसे उतार सकते हैं। मैंने बोला ठीक है। अभी भाई को ये भी नहीं बोल सकता था कि मेरे पास वहाँ आने के लिए किराया भी नहीं था। उस टाइम भावलपुर से जो बस जाती थी उसका 1350 रुपये किराया था। तो भाई को फिर मैंने आखिर बताना ही था, क्या करें। मैंने भाई को बताया, भाई मेरे पास पैसे नहीं है। भाई ने बोला आप भावलपुर तक पहुँच जाएं। तो मैं अपने उस्ताद को बोलता हूँ, उसका उस्ताद भावलपुर का था, मैं उसको बोलूँगा वो आपको वहाँ आके पैसे, किसी को बोलेगा पैसे आपको मिल जाएंगे। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उसके उस्ताद ने बंदा भेजा, तो बंदा वहाँ आ गया। उसने मुझे 1350 की टिकट करा के दी और 650 रुपये मुझे कैश में दिए। तो मैं क्वेटा चला गया। क्वेटा पहुँचा, भाई से मिला, हाल हवाल किया। अभी मेरी यानी पूरा सोच समझ पूरी जो है ना अपने घर की तरफ और लेन देन वालों की तरफ थी। मैं बहुत परेशान था और इतना कमज़ोर हो गया था, खाना पीना अच्छा नहीं लगता था, किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता था, यानी बिल्कुल ही मायूसी हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि मायूसी का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें आखिर कर्ज़ा जो है ना आज ना कल तो उनको देना ही पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि कुछ अच्छा किया जाए, कुछ करके ही, ठीक है, तो इनके पैसे उतारे जाएं। भाई ने मुझे मशवरा दिया कि हमारा एक रिश्तेदार है, उनकी दुकान थी वहाँ लेडीज़ टेलर की। तो भाई ने बोला उधर चलो चक्कर लगाते हैं, थोड़ा उसके मिल के आते हैं। मैं जब वहाँ गया तो उस मेरे रिश्तेदार ने बोला आप ये करो, मेरे पास आप काम सीखो, मैं आपको जल्दी काम सिखा दूँगा। तो ये काम अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा पैसा है, तो इंशाल्लाह आप के जो छोटे छोटे मसाले वो हल हो जाएंगे, फिर आपका जो है ना आप कोई अच्छा फ़ैसला कर पाएंगे। मैंने कहा चलो भी ठीक है। मैं उसके साथ काम करता रहा। 2 महीने मैंने काम किए। माशाल्लाह मैं 15-20 दिन में कटिंग में सीख गया। उसको मैं 600 700 800 रुपए का डेली काम करके देता था। पीछे मेरा एक, क्योंकि मैं शादीशुदा था, मेरा बेटा था, तो मुझे घर में भी ख़र्चा भेजना था। मेरे उस्ताद ने बस वो मुझे खाना पीना देता था और कुछ भी नहीं था। मेरे 2 और भाई भी क्वेटा में काम करते थे, ये बिल्डिंग का। तो मैंने उस्ताद को बोला उस्ताद जी बात यह है कि मेरे मसले मसाइल तो आपको पता है, अगर मैं यहाँ काम करता रहूँ, इधर से पैसे नहीं मिलते, तो मुझे आप इजाज़त दें, क्योंकि वो दुकान जो है ना दिन को 12 बजे खुलती थी, रात के 12 बजे तक। मैंने सोचा मैं सुबह जाके मज़दूरी करूँगा और शाम को मैं आके आपके पास काम करूँगा। तो उस्ताद ने मुझे ये नहीं बोला बेटा आप ना जाओ, चलो आप वहाँ, क्योंकि उस टाइम 400 रुपये मज़दूरी थी, वही 400 मैं आपको दूंगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है आप चले जाएं। तो मैं भाइयों के पास चला गया, उधर मैं काम करता रहा। तो 400 रुपये जब हफ्ते के बाद मुझे 2400 रुपये मिलते थे, यकीन मानो मेरी ऐसे मतलब जैसे मेरी ईद आ गई। उस टाइम मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैंने फिर अपने आप को थोड़ा आसरा दिया, संभाला भी, इसको थोड़ा अच्छा किया जाए। फिर मैं जाता था
1500 روپے پاکستان یعنی اپنے گھر بھیج دیتا تھا ایزی پیسہ کے ذریعے، اور 900 روپے کی کچھ چیزیں لے کے آتا تھا۔ سوری یہ ریال میرے ذہن میں اس لیے آ جاتے ہیں کیونکہ ابھی سعودی عرب میں رہتے ہیں نا، لین دین ریالوں میں ہوتا ہے، تو اس لیے بار بار روپے کی وجہ ریال آ جاتا ہے۔ تو میں 900 روپے کی کچھ چیزیں لے کے آتا، تو جتنی بھی لیبر تھی ان میں جو ہے نا بیچنا شروع کر دیتا۔ وہ 900 سے میرا 1000 بن جاتا، 1200 1500، یعنی کچھ میری پیسے بڑھ جاتے۔ تو میں نے مستری مزدوروں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے بنا لیے۔ میں نے پھر بھائی کو بولا میں ٹھیکیداری کرنا چاہتا ہوں، میں مجھے آپ کوئی کام لے کے دیں، چلو میں اس کی نگرانی کروں گا، کچھ مجھے پیسے بچ جائیں گے، چلو میں پیچھے بھیجوں، تھوڑے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھائی نے مجھے بولا بھائی آپ کا کام نہیں ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کو تجربہ نہیں ہے، آپ نے کبھی کام بھی نہیں کیا، ادھر پیسے رک جاتے ہیں اور بھی آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ میں نے کہا اللہ مالک ہے میرے بھائی، ابھی ہم پہلے سے منفی سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ مہربانی کریں میرے ساتھ تعاون کریں۔ تو بھائیوں نے بس یعنی ٹوٹے دل کے ساتھ بول دیا چلو ٹھیک ہے کچھ کریں گے۔ میرا ایک دوسرا رشتہ دار تھا، اس کو میں نے بولا، اس نے بولا ٹھیک ہے، اس نے ایک کام لیا ہوا تھا، تو اس نے بولا بھی میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا، آپ کو کام دے دوں گا۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اس نے مجھے کام دے دیا۔ کیونکہ تعلقات میرے مستری مزدوروں کے ساتھ تھے، میں سب کو رضامند کیا ہوا تھا کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں، میں آپ کو ہر جمعرات آپ کو پیسے دے دوں گا، مجھے بچیں نہ بچیں، میں انشاءاللہ محنت کروں گا، تھوڑا میرا فائدہ ہو جائے گا۔ سب نے میرے ساتھ یعنی تعاون کیا، سب رضامند ہو گئے، ٹھیک ہے بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں ہم کام کریں گے۔ مختصر یہ ہے کہ میں ٹھیکیداری کرنا شروع ہو گیا، الحمدللہ وہ میں نے کام کمپلیٹ کیا، مجھے اچھے پیسے بچے۔ پھر میں نے کچھ بھائی کو دیے، میرا بھائی سعودی عرب آ رہا تھا، تو کچھ میں نے قرضہ اتارا، ایسے کرتے پھر میں دوسرا تیسرا ایسے کام کرتا الحمدللہ میرے پاس 40 سے 45 بندہ کام کر رہا تھا، اور میری ایک اچھی سسٹم میرا بن گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ میں سردیاں ہو جاتی ہیں، سیدھا پھر میں گھر نہیں آیا، میں سیدھا اسلام آباد چلا گیا۔ اسلام آباد پھر ہم نے کام کیا، پھر ہم نے لاہور میں کام کیا، کراچی میں بھی کام کیا۔ مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے، حالات جس طرح بھی اگر آپ دل چھوڑ جائیں گے، آپ مایوسی کا شکار ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو کوئی بھی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب آپ کا نقصان ہوتا ہے، باتیں رشتہ دار کرتے ہیں، دوست احباب کرتے ہیں، دیکھو جی کس طرح پھنس گیا، بڑا اپنے آپ کو سمجھدار کہتا تھا۔ اس لیے بہتر جو ہے جو بھی مسئلہ مسائل اپنے پاس رکھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل اس دنیا میں نہ ہو، صرف آپ کو سمجھداری کرنی چاہیے، آپ کو حوصلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ بھی آپ کو شکست نہیں دیکھتا جب تک آپ اپنے آپ کو شکست نہ دیں، یعنی آپ جب ہار مان جائیں گے تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا یہ سب چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ہار نہیں ماننی چاہیے۔ پھر میں ایسے کام کرتا رہا، کبھی ملتان، کبھی کوئٹہ، کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد، ایسے مختلف شہروں میں جدھر بھی کام مل جاتا، تعلقات بنائے ہوئے تھے تو ہم ادھر جا کے کام کرتے، جتنے بھی پیسے بچتے کچھ قرضہ اتارتے، کچھ سے اپنا گھر چلاتے۔ تو پھر ایک دن مجھے فون آیا بھائی کا، بھی آپ کے لیے ہم نے ویزا لیا ہوا ہے، تو آپ ایسا کریں آپ جو ہے نا سعودی عرب آ جائیں۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ سائی خاص کیا ہوتا ہے، کس چیز کا بھائی نے ویزا لیا ہوا۔ میں تو بس خوش ہو گیا، چلو ابھی الحمدللہ حالات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ادھر کچھ معاملات حل ہو گئے، کچھ سعودی عرب جا کے انشاءاللہ معاملات حل کر دیں گے اور جتنا بھی قرضہ ہے ہم اتار دیں گے، مشکل نہیں ہے۔ جب میں یہاں پہنچا سعودی عرب میں تو مجھے بھائی نے بتایا کہ آپ نے گھر میں ڈرائیونگ کرنی، کیونکہ میں ڈرائیونگ تو کر سکتا تھا۔ میں نے کہا بولا ٹھیک ہے بھائی۔ اس ٹائم میری سیلری 1200 ریال تھی۔ میں ادھر آ گیا، ایک مہینہ کام کیا، تو کفیلوں کو میرا کام یہ سب کچھ اچھا لگا، تو انہوں نے مجھے پہلے مہینے ہی 1500 ریال دے دیا، 1500 میری سیلری کر دی۔ میں نے الحمدللہ اللہ کو شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں نے اتنی محنت کی آپ کو میں بتا ہی نہیں سکتا۔ میں نے 40-45 گاڑیاں رات کو میں صاف کرتا تھا، اور اس کے بعد میں جو ہے نا شام کے وقت مغرب کے بعد جو ہے نا مغرب سے لے کر رات 12 بجے تک میں ہوٹل پہ کام کرتا تھا۔ تو ادھر میں جس ہوٹل پہ کام کرتا تھا وہ یعنی پاکستانی تھے، وہ مجھے کھانا بھی دیتے تھے اور مجھے جو ہے نا 15-20-30 ریال بھی دے دیتے تھے۔ ایسا کرتے کرتے وہ ایسا ہوا کہ جس ہوٹل پہ میں مزدوری کر رہا تھا، برتن صاف کرتا تھا، صفائی کرتا تھا، وہی ہوٹل میں نے ان سے لے لیا، خرید لیا میں نے۔
وہ بیچنا چاہ رہے تھے، بندہ پاکستان جا رہا تھا، اس نے مجھے بولا عباس بھائی آپ میرے لیے کوئی پارٹی دیکھیں جو میں ہوٹل سیل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی آپ 2-4 دن صبر کریں، میں آپ کے لیے پارٹی دیکھتا ہوں۔ تو 2-4 دن کے بعد میں نے اس کو بلایا بھائی صاحب آ جائیں، تو ان سے ڈیل ہوئی، لین دین طے کیا، اس کو میں نے پیسے دیے، تو وہ بندہ حیران ہو گیا، یہ بندہ میرے پاس کام کرنے والا ابھی میرا ہوٹل لے لیا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے، آپ اپنا پیسے پکڑیں اور بسم اللہ کریں۔ ہم نے اس کو پیسے دیے اور ہوٹل جو ہے نا لے لیا۔ تو الحمدللہ ہوٹل بھی میرا اچھا چلا، بہترین، میں اسے پیسے کمائے، لوگوں کو جتنا بھی قرضہ دینا تھا وہ اتارا، بہترین میرے معاملات چلتے رہے۔ اور جب کرونا آیا، کرونا میں پھر آپ کو پتہ ہے ہوٹل بند کرنا پڑا، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر بعد میں ہم نے ہوٹل نہیں کھولا۔ یہ جتنی بھی معلومات ہے، یہ جتنی بھی چیزیں میں یہ شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو میں پوری اپنی ہسٹری، اپنی پوری سٹوری سناؤں تو یہ میرے خیال میں 3-4 گھنٹے کی یہ پوری، یعنی جس طرح فلم ہوتی ہے نا اس طرح کی۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ میں کوئی فلم بنا رہا ہوں، فلم بھی ایسی جس کا کوئی اینڈ بھی نہیں ہو رہا، اتنے میرے معاملات خراب تھے۔ لیکن الحمدللہ اللہ پر یقین رکھا، اور سب سے بڑی بات ہے میں فخر نہیں کرتا کہ میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی، چاہے پاکستان میں حالات خراب تھے، ادھر آ کے تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں نے نماز بھی پڑھی اور اللہ پر توکل کیا بھی میرا رب۔ میں اپنی نااہلی، اپنی یعنی نا تجربہ گاری اور اپنی نا سمجھ کی وجہ سے جن مسئلے مسائل میں پھنس گیا ہوں، اللہ میرا انشاءاللہ مجھے ان مسئلے مسائل سے ضرور نکالے گا۔ بہت ساری اور بھی معلومات تھی، لیکن میں شارٹ کٹ آپ کو بتانے کا صرف یعنی چند آپ کو پوائنٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مشکل میں پھنس جائیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کا آپ سامنا کریں اور اس کو اچھے طریقے سے حل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں بھی نہیں اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، تو ابھی میں بس ختم ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو مایوسی گناہ ہے۔ مایوس آپ کو نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ جتنا آپ اچھی سوچ سوچیں گے، اچھے فیصلے کریں گے اور جو ہے نا پریشانی کو آپ فیس کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ لوگوں کو پریشانی سے باہر نکال دے گا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک ملتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔